ووٹ دینے والا جب کسی کینڈیڈیٹ کو الیکٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے، یہ جو ایم پی ہے، یہ جو ایم ایل اے ہے، یہ جو نیتا ہے، وہ چاہے لوک سبھا کا ہو، ودھان سبھا کا ہو، ایم ایل اے کا الیکشن ہو یا ایم پی کا الیکشن ہو، ووٹرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ووٹ دے کر کہ یہ ملک کی، ملت کی ترقی میں اہم رول ادا کرے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں ملک کی معیشت کو آباد کرے گا، روزگار جنریٹ کرے گا، ملک کی غریبی کو دور کرے گا، عوام کی پریشانی کو دور کرے گا، عوام کی روز مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ ایک عام آدمی ووٹ دیتے وقت اپنے زبان حال سے گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ تو ایک حیثیت اس کی شہادت اور گواہی کی۔ ہم جب کسی نیتا کو سلیکٹ کرتے ہیں، الیکشن میں جتواتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ یہ قابل آدمی ہے، یہ اس کے اندر یہ اہلیت ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے، اس پر مجھے بھروسہ ہے، میں اس پر ٹرسٹ کرتا ہوں، یہ لوک سبھا میں جائے گا، یہ ودھان سبھا میں جائے گا، ہمارے مدعوں کو اٹھائے گا، ہمارے مسئلوں کو اٹھائے گا، ہمارے لیے لڑے گا، ہمارے لیے روزگار جنریٹ کرے گا۔ اور شریعت میں گواہی جھوٹی نہیں دی جا سکتی۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہی کو جھٹلاؤ مت، سچی گواہی دو۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جس کے حق میں بھی گواہی دیں، جس کینڈیڈیٹ کو ہم سلیکٹ کریں، الیکٹ کریں، منتخب کریں، تو دیکھیں کہ وہ قابل ہے کہ نہیں ہے، وہ ملک کی معیشت کو چلا سکتا ہے یا نہیں، عوام کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں، دیانت داری اس کے اندر ہے یا نہیں، حق اور عدل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس ڈینگے مارتا ہے، الیکشن کے ٹائم پہ لمبے لمبے بھاشن دیتا ہے، لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، من کی باتیں کرے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، غریبی ہٹا دوں گا۔ لیکن جب وہ جیت کر آتا ہے تو پھر عوام کو بھول جاتا ہے، اس کے مسائل کو بھول جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو عوام کی بنیادی ضرورت ہے وہ بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ایک سرکار جب سطح میں ہوتی ہے تو سرکار سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم عالمی سطح پر کتنے مضبوط ہوں، ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا بول بالا کیسے ہو۔ جب امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے تو امریکہ میں الیکشن میں یہ مدعا نہیں ہوتا کہ ہم بجلی دیں گے، پانی دیں گے، ایجوکیشن دیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، اور روڈ بنائیں گے، اور ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو بغیر کسی پرزے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی درخواست کے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی بنیادی ضرورت کو پورا کرے۔ یہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سطح میں اسی لیے آئے ہو کہ تم روڈ کی، کالج کی، تعلیم کی، غریبی کی اور بجلی کی، پانی کی ضرورت کو پورا کرو۔ وہاں امریکہ میں وہاں کے عوام چونکہ ان کا مائنڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ پاورفل ہے، اس لیے وہ نمبر 1 پہ ہے۔ وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امریکہ دنیا کا نمبر 1 ملک کیسے بنے، عالمی سطح پر اس کی طاقت کا لوہا دوسرے ملک کے لوگ کیسے مانیں۔ یہ ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ بجلی، پانی، خرچہ، روڈ، پل،
یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتا، یہ تو وہاں کی سرکار کی ذمہ داری ہے، اس کو خود کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو بھاشن دینے والا نیتا جب آتا ہے، لمبی لمبی سبھائیں کرتا ہے، ریلیاں کرتا ہے، اس میں یہ مدعے کہتا ہے کہ میں کالج بناؤں گا، میں ہاسپٹل بناؤں گا، میں پانی دوں گا، میں بجلی دوں گا، میں روڈ بناؤں گا، میں پل بناؤں گا، میں روزگار جنریٹ کروں گا۔ یہ مائنڈ میں کسی کو نہیں ہوتا کہ ہندوستان کو نمبر 1 پر لانا ہے، ہندوستان کو عالمی سطح پر مضبوط کرنا ہے، ہندوستان کو نمبر 1 ملک بنانا ہے، ایک نمبر پہ لانا ہے، دنیا کی نظر میں ہندوستان کا نام روشن کرنا ہے، ہندوستان کو ایک نمبر بنانا ہے۔ یہ ڈیمانڈ کرنے کی چیز ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک پل بن رہا ہے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، اس پہ بار بار ٹارچر کرنا یا بار بار درخواست دینا یا بار بار جو ہے پوفلیٹ دینا، ایم ایل اے کو متوجہ کرنا، ایم پی کو متوجہ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر ندی نالے پر، ہر روڈ پر بغیر کہے بغیر بولے وہ دیکھے، سروے کرے اور پل بنائے اور روڈ بنائے۔ لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی کئی سالوں سے پل تیار ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ مدعے اٹھائے ہیں جو مدعے نیتا چاہتے ہیں، ہمیں وہ مدعے اٹھانا نہیں ہے، ہمیں وہ مدعے اٹھانا ہے جو مدعے کے لیے الیکشن ہوتا ہے کہ ہندوستان دنیا کے مقابلے میں کتنی ترقی کر رہا ہے، ہندوستان پوری دنیا میں کتنے نمبر پر ہے، ہندوستان کا قد دنیا میں کتنے نمبر پر ہے۔ یہ مدعے ہمیں اٹھانا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت میں سب سے پہلی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں یہ شہادت اور گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کینڈیڈیٹ حق کے لیے لڑے گا، سچ کے لیے لڑے گا، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اور یہ سچ بولے گا، یہ میرے مدعے کو اٹھائے گا، یہ ہندوستان کی، ملک کی، ملت کی، قوم کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ جھونک دے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں، اس لیے میں فلاں پارٹی کا بٹن دبا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو سلیکٹ کرتا ہے، کسی کو منتخب کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ قابل نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے، اس کے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ ملک چلا سکے، ملک کی معیشت کو چلا سکے، اور پھر بھی اس کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے۔ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے سے منع فرمایا ہے، اور الیکشن کی ایک حیثیت گواہی دینے کی ہوتی ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر دوسری بات یہ لکھی ہے کہ الیکشن کی دوسری حیثیت شفاعت اور سفارش کی ہوتی ہے، کہ ہم جب کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے حق میں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ یہ جیت کر آنا چاہیے، اس کو آگے بڑھاؤ، اس کو جتاؤ۔ ہماری سفارش ہوتی ہے اپنے ووٹ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ قابل ہے، یہ اہل ہے، یہ عوام کا درد اپنے دلوں میں لیا ہوا ہے، یہ ملک کو بہت آگے تک لے کر جائے گا۔ ہم سفارش کرتے ہیں، اور سفارش کا اصول قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، کہ جو اچھے اور اچھی چیزوں کی صفات کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، اس میں اس کو حصہ ملے گا، اچھے لوگوں کی اچھی چیزوں میں۔
اگر شفاعت اور سفارش کرتا ہے تو اس کو حصہ ملے گا، اور اگر برے لوگوں کی بری چیزوں میں شفاعت اور سفارش کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی جاہل، گنوار، ان پڑھ، ظالم، جابر اور جس کے دل میں درد نہیں ہے، جو صرف لوٹنے کھسوٹنے کے لیے جھوٹے وعدے وعید کرتا ہے، الیکشن کے موقع سے لمبے لمبے بھاشن دیتا ہے اور من موہنی باتیں کرتا ہے، دل چھو جانے والی باتیں کرتا ہے، لمبے لمبے وعدے وعید کرتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ کر، اس کے جھانسوں میں آ کر ہم نے اس کے حق میں سفارش کر دی، شفاعت کر دی، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ پارٹی جھوٹی ہے، اس کا پورا کاریہ کرتا جھوٹا ہے، اس کا پورا کاریہ کال جھوٹا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے، تجربہ کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس کے حق میں سفارش اور شفاعت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ برے جگہ پر اور برے لوگوں کی صفات اور سفارش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کو بھی حصہ ملے گا۔ اگلے 5 سال ہمیں اپنا سر دھننا پڑے گا، پھر اگلے 5 سال وہ ہمیں سکھائے گا، بتائے گا کہ ہم تو اس کے اہل نہیں تھے کرسی پر بیٹھنے کے، لیکن تم نے میری جھوٹی باتوں میں آ کر، جھوٹے وعدے اور وعید میں آ کر، تم کو ہم نے لمبے لمبے خواب اور سپنے دکھائے، تم نے اس سپنوں کو سچ مان لیا۔ اب 5 سال میں بتاؤں گا، تم ترسو گے ایک ایک بوند پانی کے لیے، اور ترسو گے معیشت کے لیے، ترسو گے روزگار کے لیے، ترسو گے تعلیم کے لیے، ترسو گے تربیت کے لیے، ترسو گے اچھے ماحول کے لیے، اور لگے رہو گے دنگا اور فساد میں، فتنہ اور فساد میں، لڑائی جھگڑے میں۔ تمہارا جنریشن ترقی نہیں کر سکتا، تمہارے بچے ترقی نہیں کر سکتے، وہ 5 سال ہمیں سکھاتے ہیں۔ یہ وقت ہے سنبھلنے کا، سوچنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کا، اپنے آپ کو یاد دلانے کا کہ اللہ نے اور اس ملک کے قانون نے مجھے ایک ووٹ کا حق دیا ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی سرکار بنتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی سرکار گرتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی حکومت ستے میں آتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی حکومت ستے سے باہر جاتی ہے۔ اسی کا نام تو سیکولرزم ہے، اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں۔ ہم اپنے پاور کا استعمال کریں، صحیح پاور کا استعمال کریں، صحیح لوگوں کے لیے کریں، صحیح پارٹیوں کے لیے کریں، صحیح وقت پر کریں، صحیح لوگوں کی سفارش کریں، صحیح جگہ پر سفارش کریں، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملک اور ملت ترقی کر جائے۔ تیسری حیثیت ووٹ کی، الیکشن کی، وکالت کی ہے، وکیل بنانے کی، اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ جس شخص کو اپنے معاملات کے وکیل بناتے ہیں اس کے اندر 2 باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ امانت دار ہو، دوسرا یہ وہ دیانت دار ہو۔ امانت دار بھی ہو اپنے کام کو لے کر، اور اس کے لیے اہل بھی ہو، وہ قابل بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہو، پورے ملک کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہو، اتنا قابل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں ہر فیلڈ کے اندر ایجوکیشن ضروری ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا جاب چاہیے آپ کو، کرمچاری کا، پیون کا، تو کوالیفائڈ چاہیے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کون سا اصول ہے اور کیسا ضابطہ ہے کہ نیتا بننے کے لیے، ایم پی بننے کے لیے، ایم ایل اے بننے کے لیے، سیاست میں آنے کے لیے، سطح میں آنے کے لیے پڑھائی لکھائی شرط نہیں ہے۔ انگوٹھا چھاپ کتنا، جو اپنا فارم بھرتا ہے وہ انگوٹھا لگا کر آتا ہے، انگوٹھا لگا کر آتا ہے، اور وہ دیش کا مکھیہ منتری ہے، یا دیش کا ایم پی ہے، یا ایم ایل اے ہے، نیتا ہے، وہ سماج کو چلا رہا ہے، ایک قوم کو چلا رہا ہے۔ بہرحال وکیل ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے جو قابل ہو، سمجھدار ہو، اہلیت رکھتا ہو، اور امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو۔ تو 3 باتیں الیکشن
کو لے کر ہمیں سمجھنی چاہیے، ووٹ کو لے کر سمجھنی چاہیے ایز اے مسلم۔ ایک تو یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ہمیں جھوٹی گواہی شہادت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کے لیے سفارش کرتے ہیں، ووٹنگ میں، الیکشن میں، چناؤ میں سفارش اور شفاعت کرتے ہیں تو اچھے اور اچھی چیزوں میں سفارش اور شفاعت کریں گے۔ تیسرا یہ کہ ہم وکیل بناتے ہیں اپنے معاملات کا کسی کینڈیڈیٹ کو، تو وکیل بنانے میں ہم دیکھیں کہ وہ قابل ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، ملک اور ملت کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تین باتوں کو رکھ کر ہمیں ووٹ دینا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر آدمی کو ووٹ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ہر آدمی کو ووٹ دینا چاہیے وقت پر۔ آپ کو ووٹ کی قیمت سمجھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ مسلم کے اندر عام طور سے یہ بیماری ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ساری قومیں، سارے دھرم کے لوگ ووٹ کے دن اپنی چھٹی کرتے ہیں، اپنے کام دھندے کو بند کر کے ووٹ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورت 5 سال روتا ہے، کہہ رہے یہ سرکار ٹھیک نہیں، وہ سرکار ٹھیک نہیں، اس نے یہ قانون لا دیا، اس نے وہ قانون لا دیا، یہ لا دیا، وہ لا دیا۔ لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے، وہ چاہے لوک سبھا کا الیکشن ہو یا ویدھان سبھا کا الیکشن ہو، 100 میں سے 50 دیتے ہیں، 50 نہیں دیتے۔ میں 50 زیادہ بول رہا ہوں، 40 ہی ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہر آدمی ووٹ کرے، ہر آدمی ایک دن چھٹی کر لے اور اپنے علاقے میں جس قسط میں، جس سیزن میں آپ کا ووٹ آ رہا ہے، پہلے سے پلاننگ کر کے اس میں جا کر وہ ایک ووٹ سے ہار جیت ہو سکتی ہے، ایک ووٹ سے سطح بدل سکتی ہے، اتر سکتی ہے اور چڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنے ووٹ کی قیمت کو سمجھیں اور ہر آدمی ذمہ داری کے ساتھ ووٹ دے۔ اس میں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ بہت سے لوگ نوٹ کے چکر میں ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نوٹ سے زیادہ قیمتی ووٹ ہے، نوٹ کی قیمت نہیں ہے۔ 500 ہزار روپے میں جو ہم اپنا ووٹ بیچتے ہیں، یہ 500 ہزار روپے کی قیمت نہیں ہے، نوٹ سے زیادہ قیمت ووٹ کی ہے۔ ووٹ کو نہیں بیچیں، کسی کے لیے بھی نہیں بیچیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں بیچیں، کوئی بھی پارٹی نہیں۔ اور ووٹ بیچنا حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے، وکالت کی ہے، شفاعت کی ہے، تو جھوٹی شہادت بھی نہیں دینی، جھوٹی وکالت بھی نہیں دینی، اور جھوٹی شہادت، جھوٹی شفاعت بھی نہیں کرنی۔ تو جب آپ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے ہیں تو ووٹ بیچنا، بیچ کر جیسے آپ نے ووٹ بیچا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، آپ جھوٹی سفارش کر رہے ہیں، آپ جھوٹی وکالت کر رہے ہیں، جھوٹے لوگوں کو وکیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ووٹ بیچنا نہیں ہے۔ میں اپنی آخری بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، جو سارے تقریر کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم کون سی پارٹی کو ووٹ کریں۔ آج کے دور میں کون سی پارٹی ایسی ہے جو دودھ کی دھلی ہے؟ ہر پارٹی لمبے لمبے وعدے وعید کرتی ہے چناؤ کے آنے پر، چناؤ جیسے قریب ہوتا ہے، سب کی لمبی لمبی سبھائیں ہوتی ہیں، مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور وہ اپنے مینیفیسٹو کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے۔ کسی پر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، چھیتریہ پارٹی ہو، اسٹیٹ لیول کی پارٹی ہو یا نیشنل لیول کی پارٹی ہو، ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہر ادنا سے ادنا آدمی یہ بات جانتا ہے کہ ہر پارٹی گھوس خور، رشوت خور، جھوٹا، ملیا میٹ کرنے والا،
اور ستہ کا بھوکا، کرسی کی لالچ اس کے اندر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، عوام کی ہمدردی نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے کون سی پارٹی کو آگے رکھیں، کس کو ووٹ کریں؟ تو اس سلسلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اخف البلیتین اہون الشرین، ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ ہر طرف مصیبت ہی ہے، آپ کو ایسا لگے کہ ہر طرف شر ہی شر ہے، خیر کی کہیں امید ہے ہی نہیں، کسی پارٹی سے آپ خیر کی امید نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ میں مسلم پارٹی کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں اس میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلم پارٹی ہے، اس میں مسلم نیتا ہے اور یہ بہت مسلم کے مدعے اٹھائیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے صدن کے اندر کبھی کبھار وہ مسلم نیتا وہ آپ کے مدعے نہیں اٹھاتا، کوئی غیر مسلم نیتا اٹھا رہا ہوتا ہے آپ کے مدعے، وہ آپ کے فیور میں ووٹ نہیں کرتا، مسلم نیتا آپ کے فیور میں ووٹ نہیں کرتا، کوئی غیر مسلم آپ کے فیور میں ووٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں مسلم پارٹیوں کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، وہ چاہے چھتری پارٹی ہو یا اسٹیٹ لیول کی ہو۔ جب ہر طرف مصیبت ہے، ہر طرف شر ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، اور میں اس لیے یہاں بیٹھا بھی نہیں ہوں کہ کسی پارٹیکولر پارٹی کو پرچار کروں کہ آپ اس کو ووٹ کریں، اور یہ میرا رائٹ بھی نہیں ہے، مجھ پر کیس بھی ہو جائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو۔ اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون سی پارٹی کو آپ کو ووٹ کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو ضرور سمجھاؤں گا شریعت کے روح سے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ ہر طرف مصیبت ہے، ہر طرف شر ہے، تو اخف البلیتین، مصیبتوں میں جو سب سے ہلکی مصیبت ہے اس مصیبت کو اپناؤ۔ اب ساری پارٹیوں کو آپ دیکھیں، ساری پارٹیاں مصیبت ہی ایک طرح کی، مسلم سماج کی دشمن، مسلم قوم کی دشمن، کوئی سامنے سے وار کرتی ہے، کوئی پارٹی پیچھے سے وار کرتی ہے، کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کے مائنڈ کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہ پارٹی مسلم کے خلاف ہے، ہمیشہ مسلم پر ظلم زیادتی کرتی ہے، اور یہ والی پارٹی بہت اچھی ہے، مسلم کی ہمدرد ہے، مسیحا ہے۔ نہیں، کوئی پارٹی مسلم کی ہمدرد نہیں ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا آج کے ڈیٹ میں کہ ہر طرف جب نظر اٹھاتے ہیں تو مصیبت ہی مصیبت نظر آتی ہے ہر پارٹی کے اندر، لیکن یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوگا کہ دو مصیبتوں میں سے ہلکی مصیبت کون سی ہے۔ آپ کو جو ہلکی مصیبت لگے اس کو اپنا لیجئے، اس کو ووٹ کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اہون الشرین، کہ ہر جگہ شر ہی شر ہے، لیکن جہاں پر آپ کو لگے کہ جس میں شر کم ہے اس کو ووٹ کیجیے، جس میں شر زیادہ ہے اس کو ووٹ مت کیجیے۔ اور یہ ممبر سے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات سماجک استر پر طے ہوتی ہے۔ سیاسی لوگ، سیاسی قداور لوگ بیٹھ کر اپنے قوم کو ایک میٹنگ کر لیں کہ بھائی ہمیں کس پارٹی کو ووٹ کرنا ہے۔ ہر گاؤں میں ایسا لیڈر ہونا چاہیے، ہر گاؤں میں ایسی کمیٹی ہونی چاہیے، ہر گاؤں میں یہ میٹنگ ہونی چاہیے۔ یہ ممبر سے ہم آپ کو طے کر کے نہیں بتائیں گے کہ فلاں پارٹی کو آپ ووٹ کر دیجیے۔ آپ دیکھیے اس زمانے کی سیاست کو، اس وقت کی سیاست کو، کہ موقع اور محل کے حساب سے ہمارے علاقے میں کون سا ایم پی اور کون سا ایم ایل اے بہتر ہے، وہ کہے کس پارٹی سے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حالات حاضرہ کو دیکھیے کہ، اور وہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ کون سی پارٹی اور کون سی ایم ایل اے اور ایم پی ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا مسلم لیڈر ہے لیکن وہ مسلم کے حق میں صحیح نہیں ہوتا، لیکن غیر مسلم لیڈر بسا اوقات مسلم کے حق میں صحیح ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ سر جوڑ کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور دیکھ لیں، مشورہ کر لیں کہ کس لیڈر کو اور کس پارٹی کو ووٹ کرنا ہے۔ کسی بھی خاص پارٹیکولر پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے نہ گھومیں۔ یہ وقت بہت سمجھداری سے کام لینے کا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کرٹیسائز کرتے رہیں، کیڑے ڈالتے رہیں۔ میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ آج کا جو دور ہے، آج کی جو مسلم سیاست ہے، آپ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ آج کی مسلم سیاست یہ ہے
اسلام نے سیاست سکھایا ہے، لیکن ہم مسلمان سیاست سیکھتے نہیں ہیں۔ آج کی مسلم سیاست یہ ہے کہ آپ خاموش رہیے، اور آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کو لگتے ہیں دشمن، آپ اس کی تعریف کیجیے لوگوں کے سامنے، ہاں یہ پارٹی بہت اچھی ہے، یہ پارٹی بہت اچھی ہے۔ کیوں آپ اپنے سر پر بوجھا ڈال رہے ہیں؟ آپ کسی سرکار کو نہ گرا سکتے ہیں، آپ اتنی میجورٹی میں ہے نہیں، بلا وجہ کسی سے نفرت پال کر اپنی اور اپنے قوم کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور کی مسلم سیاست، اسلامی سیاست یہ ہے کہ ہر مسلمان خاموش رہے، دیکھے، چپ چاپ فیصلہ کرے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے، اور جو دشمن پارٹیاں جو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ دشمن پارٹیاں ہیں، اس کے خلاف گلی میں، چوک پہ، چوراہوں پہ، نکڑوں پہ، ٹرین میں، پلین میں اور بس اسٹینڈ پہ، اسٹیشنوں پہ تذکرہ نہ کر رہے ہیں کہ ارے یہ پارٹی کیا کی، یہ پارٹی کیا کی، کوئی تذکرہ نہیں، چپ چاپ لوگوں کا ویو لے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنی رائے نہیں دینی، آپ کو تو ایسے ہی سیکنڈ سٹیزن سمجھا جا رہا ہے، اور ہو سکے کہ اگلے 5 سال میں کہیں آپ کو سیکنڈ سٹیزن بنا نہ دیا جائے۔ کیوں آپ جو ہے الگ سے جھگڑا مول لیتے ہیں؟ تو ہماری سیاست اس وقت یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں، کوئی چرچا نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ ہمیں جو پارٹی اچھی لگے گی چپ سے ہم اس کو ووٹ کر کے آئیں گے، چپ سے، کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، کسی کی تعریف نہیں کرنا ہے۔ جو قوم میجورٹی میں ہے وہ طے کرے گی کہ یہاں پہ سرکار کس کی ہونی چاہیے۔ ہم تو کبھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ہم تھوڑے سے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لگ جائیں گے، کبھی اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ ہمارے چند جملوں کی وجہ سے جو چوک پر، چوراہوں پر ہم بولتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، جو بولتے ہیں اس کی وجہ سے 100 لوگوں کا مائنڈ خراب ہو جاتا ہے، 100 لوگوں کے اندر یونٹی آ جاتی ہے، 100 غیر مسلم ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ ایک آدمی اپنی زبان چلا رہے ہیں، کسی پارٹی کے خلاف بک رہے ہیں، کسی نیتا کے خلاف بک رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑے راجنیتی دل سے ہیں، ہم بہت بڑے سیاست داں ہیں، ہمیں بڑی سیاست آتی ہے۔ آپ چائے کے نکڑ پہ بیٹھ کے، چائے کی ٹپری پہ بیٹھ کے جو ہے آپ اپنا وشلیشن کرتے رہتے ہیں، وہاں پر غیر مسلم 2 بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کی باتوں کو سنا اور اس نے 100 لوگوں کو ایک ساتھ متحد کر دیا۔ اس لیے آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کو لے کر، انتخابات کو لے کر جو باتیں ضروری تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ جو رول ہے، جو ریگولیشن ہے، جو اصول ہے الیکشن کمیٹی نے طے کیا ہے، اس کو ہم فالو کریں، اس کے خلاف ورزی نہ کریں، اور ووٹ ایک بار کریں، بار بار بدل کر، بھیس بدل کر، انگلی بدل کر، کپڑا بدل کر ووٹ دوبارہ تبارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار ضرور ووٹ کریں، اپنی ذمہ داری۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ صوفی صافی شیخ بن کر گھر میں بیٹھے رہیں کہ دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے اور سواری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہانہ بنا کر ووٹ نہ دیں۔ ایک بار ہر آدمی ضرور ووٹ کرے، ایک بار سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو الیکشن کمیٹی نے جو رول ریگولیشن علاقے کے لیے طے کر دیا ہے اس کو ہم ضرور فالو کریں، کیونکہ قوم کی، ملت کے، ملک کے قانون کو فالو کرنا بھی شریعت ہے، اور اس کی خلاف ورزی کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگوں نے، الیکشن کے ممبران نے، کمیٹی نے الیکشن کے جو رول طے کر دیے ہیں، جو قانون اور ضابطے طے کر دیے ہیں، اس کے اندر رہ کر ہم ووٹ کریں، چناؤ میں ووٹ دیں، انتخاب میں حصہ لیں، تاکہ ہمیں بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور سامنے والے جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، بھگدڑ نہ مچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔